جب انسان کو بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ تفسدون فی الارض، ان کو تو گناہ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، آپ نے خود مکلف بنایا ہے، یہ تو دنیا میں جا کے تباہی مچا دیں گے، فساد مچا دیں گے، یہ تو لڑیں گے آپس میں ایک دوسرے سے، آپ کی نافرمانی کریں گے، دن رات شام سحر ہر زمین کا حصہ گناہوں سے بھر دیں گے، آپ کیوں بنا رہے ہیں ان کو؟ ہم فرشتے آپ کے لیے عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ سارا دن سجدے میں، سارا دن عبادت میں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا انسانوں کے بارے میں ایک ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ بات کیا تھی؟ کہ طاقت رکھتے ہوئے اللہ کی محبت میں گناہ نہ کرنا، گناہ ہو جائے تو رجوع اللہ، دوبارہ لوٹ کر اللہ ہی کے پاس آنا ہے کہ اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب آپ معاف فرما دیجیے۔ جب انسان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، جب انسان کے پاس شراب اور شباب کو استعمال کرنے کی طاقت ہی نہیں بچی تو وہ گناہ کیسے کرے گا؟ طاقت ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کو روک لینا، جہاں پر قرآن میں سورہ نازیات میں جو جنتیوں کا ٹھکانہ کا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت کن کا ٹھکانہ ہے؟ اس سے پہلی آیات کیا ہے؟ اس کے پہلی آیات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے خوف سے جو اپنے نفس کو گناہوں سے روک لے، اللہ کی محبت میں اپنے نفس کو گناہوں سے روک لے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ قدرت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، طاقت دی ہے اللہ نے، مگر وہ گناہ کے قریب نہیں جا رہا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بہت سے آپ کو میں نے واقعات بھی سنائے، جوان ہیں، گمراہی کر سکتے ہیں، نہیں کی گمراہی، نہیں کیا زنا، بچ گئے زنا سے، کیسے اللہ نے چمکا دیا انہیں ساری زندگی کے لیے۔ تو آج ہماری یہ جو جوانی ہے، اس سے ہر انسان ہمارے اس معاشرے کے نوجوان کو بری نگاہ سے کیوں دیکھتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی جوانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحتوں کے مطابق گزارا ہی نہیں ہے، بنایا ہی نہیں ہے۔ تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، جس خاتون کے لیے وہ تجارت کی، آپ کی ایمانداری سے اتنا متاثر ہوئیں کہ نکاح بھی کر لیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی ایمانداری۔ حضرت عثمان کو بڑھاپے میں حیا کا پیکر کہا گیا تھا، جوانی میں ان کو یہ لقب ملا تھا کہ وہ بحیا انسان ہے حضرت عثمان غنی۔ صحابہ کی حیا کے مطالعہ کریں، آپ کتابیں بھری ہوئی ہیں، کیسے حیا کے پیکر تھے۔ قرآن میں تو یہاں تک کہ آیا کہ تم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب وہ کھلے آسمان تلے، کوئی نہیں ہوتا، کھلے آسمان تلے جب وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اپنے وجود کو اتنا جھکاتے رہتے ہیں، وہ اللہ سے حیا کھاتے ہیں کہ ہم کیسے برہنہ بیٹھے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ قرآن ایسی ان کی وہ دے رہا ہے، مثالیں دے رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کو دیکھیں تو ہر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، بے حیا ہے۔ ہماری بہن، ہماری ماں اگر رکشہ ٹیکسی روکتی ہے تو کسی جوان ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ کیا مسلمانوں کی یہی پہچان تھی؟ حضرت عمر کے دور میں ایک خاتون ایک ملک سے کہیں سفر کر کے آ گئی، حضرت عمر نے کہا، کسی نے پوچھا، کچھ کیا، کسی نے تنگ کیا؟ کہا کسی نے آنکھ تک اٹھا کر نہیں دیکھی۔ اس میں کیا کوئی نوجوان نہیں تھا؟ کوئی مرد نہیں تھا؟ ہماری طرح ہی کے مرد نوجوان موجود تھے، ہم سے زیادہ جوانی تھی، ہم سے زیادہ طاقتور تھے۔ تو آج ہمارے نوجوان کی طرف ہر کوئی انگلی کیوں اٹھاتا ہے؟ نوجوان ہے نہیں، مجھے گھر کے لیے وہ چاہیے، ملازم چاہیے، پکی عمر کا ہو، بوڑھا ہو، جوان نہیں چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کاروبار کرنا ہے، فلانا سے کاروبار نہیں کرنا، کیوں بھائی؟ یار وہ جوان ہے، یار دھوکہ دے گا، وہ جوانی کے عبوروں پر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بہت افسوس اور لمحہ فکریہ ہے
کہ ہمارے امت میں مسلمانوں میں نوجوانوں کی قدر نہیں رہی. نوجوان ہے اس کو ایک عجیب مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. نوجوان ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ نوجوان کی عبادت مجھے محبوب ہے. لوگوں کو نوجوان کے ساتھ کام کرنا نہیں پسند آ رہا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا طرز عمل بالکل مخالف سمت پر جا رہا ہے. بے حیائی عام ہو گئی ہے. برہنہ ہونا تو کسی کے سامنے کوئی بات ہی نہیں رہی. شارٹس پہن لیتے ہیں، اگر اسے کوئی سمجھائے گا چھوٹی ذہن کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے میں حضرت عثمان آئے تو اپنی چادر کو سیدھا کیا. وہ پوچھا گیا کہ کیوں کیا؟ کہا کہ بے حیا ہے، با حیا ہے. اگر کوئی بات انہوں نے کرنی بھی ہوگی تو میرا اگر تھوڑا سا بھی سطر کا حصہ، گھٹنے کا حصہ نظر آ رہا ہوگا تو وہ آنکھیں نہیں اٹھائیں گے اور کوئی بات بھی نہیں کریں گے. یہ تھا نوجوان. یہ تھی ہماری اسلامی تعلیمات، جو آج ہمارے معاشرے میں بالکل نہیں رہی، صفحہ نہیں رہی. اور ہم نے اپنی جوانیوں کی قدر بھی نہیں کی. عبادت تو بہت دور، ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا ختم ہو گئے. ہم ایک دوسرے سے کام کرنا ہم نے ختم کر دیا ہے. بال کالے ہیں تو اس کے ساتھ کام نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنی، دھوکہ دے گا. کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ تو خدا را اپنی جوانی کو اطاعت میں لگائے، صحابہ کے طرز زندگی پر لگائے، تب تو آپ کی کامیابی ہوگی اور اس جوانی میں برکت بھی ہوگی اور یہ راس المال استعمال بھی ہو جائے گا اور آخرت میں اس کا کوئی انجام بھی بہت اچھا ہوگا. تو خدا را میری آپ تمام احباب سے التماس ہے کہ آپ تمام احباب اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت پر لگائیں، نافرمانی پر نہ لگائیں. نگاہوں کی حفاظت، عبادت، فحش گو سے دور، غلط محفلوں سے دور، شراب، غنا، غیبت، زنا، ہر چیز سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. تب تو یہ جوانی اللہ کے ہاں کوئی قدر رکھے گی. ورنہ تو بہت سے جوان آئے، بہت سے جوان چلے گئے. کہتے ہیں نا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے ٹھکانہ نہیں ہے. بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے قداور لوگ آئے، آسمان کھا گئی، زمین کھا گیا، کوئی نہیں بچا. مکی ہو گئے لامکاں، کیسے کیسے ختم ہو گیا، ہر چیز فنا ہو کے رہ گئے. نہیں ہے آج وہ. تو خدا را اپنی جوانی کی اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کو اللہ کی اطاعت میں لگائے. نافرمانی نہیں ہوگی میرے وجود سے، میری جوانی میں نافرمانی نہیں ہوگی.